جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں مسز سراج نے فون کیا تھا اور 2 سوال کی تھی، ایک اپنے حوالے سے ایک اپنے بچے کے حوالے سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا جو ہماری دماغ کی جو پاور ہے اس کے ذریعے ہم اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بچے کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ 14 سال کا بچہ ہے، پڑھائی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے. جب ظاہر رجحان نہیں ہے تو پھر اس کا یادداشت بھی اس کی کمزور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہتر تو آپ بتائیں گے کہ کیونکہ رجحان نہیں ہے، دل نہیں لگتا اس کا، تو پھر وہ کیسے یاد کرے گا اپنا جو بھی اس کا بیسیکلی جو ہے پرابلمس جو ہوتے ہیں یاد پڑھائی میں نہ لگنے کا، وہ بھی ہمارے اپنے ناقص کارکردگی ہمارے تربیت کے حوالے سے ہے. اچھا، کہ تربیت صحیح نہیں ملے ہیں، یا ٹیچرز پیرنٹس جو ہے یہ اس کا صحیح نہ سلوک وجہ سے ہوتے اس طرح کی. لیکن یہ ہے کہ پرابلم تو ہے، آپ لوگ ٹیکنیکس نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کے ہم اس کو حل کرے، پڑھائی میں دل لگے. صحیح. بچے کو پتہ ہو کہ مجھے کیا اس کے بینیفٹس کو اس کو لکھ کے دو کہ یہ پڑھائی کا یہ بینیفٹس. صحیح. جب وہ سمجھے گا کہ یہ بینیفٹس ہے، ویسا آپ ایک چارٹ لگائیں گھر میں کہ پڑھائی کا مثلا فلاں کی پڑھائی کا یہ ہے اور یہ حاصل کریں گے، پڑھائی سے یہ ہوں گے. اور نہ پڑھنے کے مضر اثرات کو آپ اس کو دہرائیں، اس کو بتا دو اور اس کو لکھ لو. صحیح. برا بھلا کہنے سے نہیں ہوتا ہے، تھپڑ لگانے سے نہیں ہوتا ہے، اور بگڑ جاتے ہیں. آپ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لو، خوبیوں کو، تمام خوبیوں کو، تعلیم کا کیا خوبی ہے، پڑھنے کا کیا خوبی ہے، لکھنے کا کیا خوبی ہے. اب دیکھیں پڑھنے سے جو ہے نا سپیڈ بڑھ جاتا ہے آپ کی پڑھنے کا. صحیح. لکھنے سے آپ کے زیادہ سپیڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کے رائٹنگ اچھی ہو جائیں گی. صحیح. اور آپ جو ہے نا آپ کی توجہ، تمرکز، فکر جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائیں گے. یہ خوبیاں لکھیں آپ اس کی کہ آپ کی صحت کے والے سے، آپ کی شخصیت کے والے سے، آپ کی ایک ایسی شخصیت ہوں گی، اس طرح کی ہوں گی. پھر یہ ایک سٹیج ہے، آپ چلتے 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 تو یہ آپ اوپر جائیں گے اور انٹرسٹ آٹومیٹیکلی اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. تھوڑے سے کسی کہانیاں سنائیں کہ ایک فلاں تھا، اس نے یہ کہ کچھ سچ سنا دے کہ مثلا دنیا کے عظیم لوگوں کے پڑھ لیں آپ، دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، کتنا مشکلات میں اور کس طرح حاصل کی ہے، اس کو پڑھ کے تھوڑا سا اس طرح قصے بچوں کو جب سناتے ہیں آپ تو آہستہ آہستہ بچوں میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دم نہیں ہوگا. صحیح. تو انہیں یہ پریشانی نہیں ہو جائے کہ ایک دم نہیں، اس طرح اگر یہ کریں تو خود بخود اس میں آنا دلچسپی پڑھائی میں لگ جائیں گے. اور جو عادات ہے، بری عادات ہے، اس کا بھی یہی ہے حل کہ آپ اس کی مضر اثرات کو لکھ لو اور اس کو روزانہ پڑھتے جاؤ. 1 مہینے کا عرصہ مقرر کرو. صحیح. اور اس 1 مہینے کے اندر آپ کو نفرت ہوگا اس چیز سے. صحیح. اسی دوران آپ کو نفرت ہوگا. جب تک آپ کسی چیز سے نفرت نہ کریں بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا علاج کر سکیں. نفرت شدید ہوگا تو آپ سگریٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ جو دوسری نشیلی عادات ہے وہ بھی چھوڑ سکتا ہے. کوئی بھی عادات ہو، کوئی بھی کاہلی ہے، سستی ہے، یا ٹائم پہ نہ اٹھنا ہے، نہ لیٹنا ہے، یا کھانے کی جو ہے لوگوں کو ہے کہ ٹائم پہ نہ کھاتا ہے، نہ اٹھتا ہے، یا مثلا اگر کسی نے علاج کرنی ہے، ان نیچرل سلوک کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہے، تو اس عادت کو کیسے چھوڑے. کئی ایسے عادت ہوتے ہیں انسان میں. مقصد میرا یہ ہے جو کہ ناپسندیدہ عادت کسی میں بھی ہو، کسی میں بھی شخص میں ہو، جس کو عادات پسند نہیں ہے، اس کا اس طرح کریں کہ وہ مضر اثرات لکھ لیں. 1 مہینے کا ٹائم مقرر کریں اور اس وقت تک ہر روز وہ مضر اثرات پڑھتے جائیں. روزانہ 1 بار پڑھیں. دیکھ لے کتنا نفرت ہوگا اس عادت سے اور وہ عادت کو چھوڑے گا. چند دن بعد اسے نفرت ہونے لگتا ہے. 1-2 دن میں نفرت آنا شروع ہو جاتا ہے. جی. اور 3-4 دن کے بعد آپ یہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی چھوڑا جائے، لیکن چھوڑنا نہیں. ابھی عادت کو جاری رکھیں.
صحیح. جب تک آپ کی شدید نفرت نہ ہو جائے. وہ جب آپ مثلا سگریٹ کے پیتا جائیں تو شدید نفرت ادھر سے آپ پڑتا ہے اس کی اتنی مضر اثرات ہے تو پھر بھی پیتا جائے, نفرت آنا شروع ہو جائے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کینسر ہوتا ہے, اس سے اس کے ڈبے پہ بھی لکھے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کی چھوٹے پھوٹے تمام مضر اثرات کو آپ لکھ لیں. مثلا انوائرمنٹ کو خراب کرنا, دوسروں پہ برے اثر کرنا, شخصیت میں ایک خامی, شخصیت میں ایک کمی, شخصیت میں ایک عادت برا جو سب کو نظر آتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ یہ ایک برا عادت ہے. صحیح. کیوں کروں میں؟ جیب بھرا رہتا ہے اس کی, پیسے کا ضائع ہے, اور منہ سے اسمیل, دانتوں کا خراب ہونا, پیپڑوں کا خراب ہونا, کینسر کا ہونا, معدے کا تیزابیت یا کوئی اس طرح کے بڑھنا, یہ تمام مضر اثرات سگریٹ کا آپ لکھیں. اور بھی ہیں ہزاروں پرابلم. اور وین کو جو باڈی کا ہے وہ تنگ کرتا ہے, بلڈ پریشر اس سے ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز آ سکتا ہے, اس آستما ہو سکتا ہے, انسان کو لنگس خراب ہو سکتا ہے, آکسیجن کی کمی آ جائیں گی باڈی میں, کمرے میں جہاں پر آپ پیتے ہیں آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں, اور دوسروں پہ بھی برا اثرات کرتا ہے آپ کی وجہ سے. یہ تمام چیزیں لکھ کر اور اس کے مضر اثرات کو روزانہ پڑھ لیں. 30 دن بعد آپ چھوڑ سکتا ہے. سمدھا ہیلنگ سے اور یہ جو HMF ہے اس سے تو آپ چند دنوں میں چھوڑ سکتے ہیں. اچھا. لیکن اس سے کم 1 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 45 یا 50 ڈیز, جتنا زیادہ عرصہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو نفرت ہوگا اس چیز سے. صحیح. تو پھر جب آپ پیتے جائیں گے تو آپ کو برا لگتا ہے وہ چیز. آپ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کا تو مزہ, ذائقہ ہی برے ہو جاتا ہے, سارے کچھ برے ہو جاتے ہیں. صحیح. اور آپ دیکھے چھوڑ دیں گے اس عادت کو. جی مسز سراج, آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور ہم سے 2 سوال کیے تھے. میرا خیال ہے کہ بہت ڈیٹیل میں ڈاکٹر صمد مسافر نے بات کی ان حوالوں سے. آپ نے سنا, آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا, اس پر آپ عمل کیجئے. بچے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بچہ ہے اس کا رجحان بھی پڑھائی کی طرف ہو جائے گا. اور جن عادات کا آپ نے ذکر کیا کہ انسان بری عادات کو چھوڑنے کے حوالے سے آپ اگر عمل کریں گے جو ابھی ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا ہے اس پر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ جو بھی بری عادت ہے, اور نہ صرف آپ بلکہ اس وقت جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ اگر ایسا ہی کچھ چاہتے ہیں, کسی بھی قسم کی آپ کو بری عادت ہے, خواہ وہ شراب نوشی کے حوالے سے ہو, سگریٹ پینے کے حوالے سے ہو, پان کھانے کے حوالے سے ہو, بہت سی بری عادات ہوتی ہیں جن سے اس کو وہ عادت پڑ جاتی ہے, چھوڑنا چاہتا ہے, نہیں چھوڑ پاتا. لیکن جو طریقہ کار بھی آپ کو ڈاکٹر صمد مسافر نے بتایا ہے اس پر آپ عمل کیجئے گا, 30 دن میں انشاءاللہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صمد مسافر نے یہ بھی کہا کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے اس کو بہت مختصر وقت میں ان تمام بری عادات کو چھوڑا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہو گئے ہیں, تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے.